إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني رحمه الله: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. حاضرین جماعت، اساتذہ جامعہ اور طلبہ عزیز، آج کے خطبہ جمعہ میں جو نقطہ اور جو موضوع آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ہر عالم دین اور ہر طالب علم کو اپنے لیے، اپنے گرد و پیش کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنی جامعہ کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے اور اپنے علم کی خاطر، اپنے عمل کی خاطر، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے، اپنے شہر اور اپنے خاندان کے لیے، غرض کائنات کے ذرے ذرے کے لیے مبارک بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں ہے، ہماری زندگی
خالی اور عاری ہے تو گویا ہماری یہ زندگی بے سود ہے، بیکار ہے۔ گویا ہم زندہ نہیں ہیں، ہم مردہ ہیں۔ جب ہم سے قوم کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، سماج کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، علم کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، عمل کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، ادارے کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، جامعات اور مدارس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو گویا ہم جس مقصد کے حصول میں لگے ہوئے ہیں ہم اس میں پورے طور پر کامیاب نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی میں برکت ڈال دے، ہمیں مبارک بنا دے، تو ہم اپنی مختصر زندگی میں، مختصر اوقات میں اور محدود لمحات میں دین اور دنیا کا بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر، ہمارے علم و عمل کے اندر برکت نہیں ہے تو ہماری ساری تگ و دو، ساری کوششیں، کاوشیں، محنتیں بیکار ثابت ہوں گی۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نقل کیا، بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں سن لو، اے میری والدہ سے باپ کے سوال کرنے والے سن لو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانی کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں کوئی عام مولود نہیں ہوں، میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب دیا ہے، مجھے نبی منتخب کیا ہے۔ اور آگے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں سنو، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو دینا، یہ اس وقت تک جاری اور ساری رہے گا جب تک میں زندہ رہوں گا، میری زندگی باقی رہے گی۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، طلبہ جامعہ قابل غور ہے، اس آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبارک بنا دیا ہے۔ آج مدارس اور جامعات کو ایسے مبارک لوگوں کی ضرورت ہے، مبارک علماء کی ضرورت ہے، مبارک طلباء کی ضرورت ہے، مبارک دعات کی ضرورت ہے، مبارک مبلغین یا مرشدین کی ضرورت ہے، لیکن دور دور تک ایسے مبارک لوگ، مبارک شخصیات، مبارک ہستیاں
علیہِسسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے. مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر برکت ڈال دی ہے, ان کے ہر کام میں برکت عنایت فرما دی ہے. اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ برکت کوئی کسبی معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کو زبردستی حاصل کر سکتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, برکت کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے, زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے. جب تک اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہوگا, آپ سے راضی نہیں ہوگا, جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو حاصل نہیں کریں گے, اس سے اپنا گہرا تعلق نہیں جوڑیں گے, جب تک آپ اللہ کے لیے نہیں ہو جائیں گے, یاد رکھیے اللہ رب العالمین آپ کو مبارک نہیں بنائے گا. نہ آپ اپنے لیے بابرکت ہو سکتے ہیں, نہ آپ اپنے علم کے لیے ہو سکتے ہیں, نہ عمل کے لیے ہو سکتے ہیں, نہ دنیا کے لیے ہو سکتے ہیں, نہ ملک اور نہ وطن کے لیے ہو سکتے ہیں. برکت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ جب کسی کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتا ہے, اس کو مبارک بنا دیتا ہے, تو وہ خیر کا معلم بن جاتا ہے, خیر کا داعی بن جاتا ہے, خیر کا سپاہی بن جاتا ہے, اور مبلغ اسلام بن جاتا ہے, داعی اسلام بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی سے اسے محبت ہو جاتی ہے, اور یہی انسان کا مبارک ہونا ہے اور اس کی بابرکت زندگی ہے. میرے بھائیوں, ہماری عمر یہ ہماری زندگی ہے, اور اس آدمی کی کوئی زندگی نہیں. اور سے سن لیجئے, اس آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے, چاہے وہ عالم ہو یا ایک طالب ہو, جس کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہو, جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرے, اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرے, اس کے دین سے اعراض کرے. میرے بھائیوں, اس کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی سے برکت کیوں نکل جاتی ہے, کیوں اٹھ جاتی ہے. میرے بھائیوں, انسان کی زندگی سے برکت کو ختم کر دینے والی سب سے بڑی چیز, انسان کی زندگی سے برکت کو ختم کر دینے والی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ معصیت, وہ گناہ ہے. اور جو چیز بھی, جس چیز کے بھی, ہر چیز کے اندر گناہ داخل ہو جاتا ہے یا کہ معصیت پیدا ہو جاتی ہے, میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ وہ چیز سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. میرے بھائیوں, ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو, جس کا انتساب اللہ رب العالمین کی طرف ہو, وہ چیز بابرکت بن جاتی ہے. اللہ کا کلام کلام اللہ ہے, بابرکت ہے. اللہ کے رسول رسول اللہ ہے, اور تمام رسول اور تمام انبیاء یہ مبارکین ہے, بابرکت ہے. اور جب ایک بندہ مومن دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے, دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہو جاتا ہے, میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر بھی برکت کو ڈال دیتا ہے. میرے بھائیوں, اس کائنات کی سب سے مبارک ہستی, اس کائنات کی سب سے مبارک ہستی وہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی, ان کی مبارک زندگی ہے. آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اور ان کی بابرکت کی زندگی پر غور کیجیے گا تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے اور ساری دنیا کے لیے مبارک بنا کر بھیجے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جب اس کائنات کے اندر ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن میں اور پیٹ میں جب حمل کی شکل میں ہوتے ہیں, اسی وقت سے برکت شروع ہو جاتی ہے. اما عامرہ کے قول کے مطابق, جس قول کو مورخین نے نقل
کہ آمنہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیٹ میں تھے تو ان کا معاملہ دیگر بچوں سے الگ تھا. ایک ماں، ایک خاتون جب حاملہ ہوتی ہے وہ اپنے حمل کی گرانی کو محسوس کرتی ہے، اس کے بوجھ کو محسوس کرتی ہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں حمل کی صورت اور شکل میں تھے، آمنہ نے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، کوئی گرانی محسوس نہیں کی، کوئی دقت اور پریشانی محسوس نہیں کی. یہ برکت کا سلسلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو، ان کی مبارک زندگی کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. عرب قبائل کے رواج کے مطابق دیہات کی خواتین ان کو اپنے ساتھ دیہاتوں میں لے جاتی ہیں. جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، قبیلے بنو سعد کی خواتین مکہ میں تشریف لاتی ہیں اور مکہ کے شریف خاندانوں کے لڑکوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں. میرے بھائیوں، اسی موقع سے قبیلے بنو سعد کی خواتین میں سے جو دیہات سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، دائی حلیمہ بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کا شوہر بھی ہوتا ہے. ساری خواتین کو مکہ کے شرفا کے لڑکے مل جاتے ہیں. دائی حلیمہ کو ایسا کوئی لڑکا نصیب نہیں ہوتا. بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک یتیم لڑکا ہے جو آمنہ کے گھر ہے. دوسری خواتین لینا نہیں چاہتی ہیں کہ نہ ان کے والد موجود نہیں، یتیم بچہ ہے، نہ مال ملے گا، نہ دولت ملے گی، نہ کوئی صلہ ملے گا. میرے بھائیو، قابل غور ہے، دائی حلیمہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے اس بچے کو، یتیم بچے کو لے لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آمنہ نے کہا کہ اے حلیمہ، خیال رکھنا، یہ بچہ عام کوئی بچہ نہیں ہے، یہ بڑے رتبے والا، مقام والا، عزت والا بچہ ہوگا. میرے بھائیوں، مختصر یہ کہ دائی حلیمہ لے کر اپنے ساتھ چلتی ہے اور اسی وقت سے برکت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جس اونٹنی پر دائی حلیمہ مکہ آئی تھی وہ اونٹنی نہایت لاغر تھی، کمزور تھی، دودھ نہیں دیتی تھی. لیکن جب دائی حلیمہ نے اس اونٹ پر اپنے ساتھ اس یتیم بچے کو سوار کیا، وہ اونٹنی پر گرفتار ہو جاتی ہے. جو خواتین مکہ کے شرفا کے بچے کو آگے لے کر بڑھ چکی ہوتی ہے، ان سے بھی ان کی سواری آگے بڑھ جاتی ہے. اور جس اونٹنی کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ تھا، دودھ کے معاملے میں بڑی کمزور تھی، اب اتنا دودھ ہونے لگتا ہے کہ سارے اہل کھانا بآسانی اور شکمشیر ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اس کائنات کے سب سے بڑے مبارک انسان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور شکل میں. میرے بھائیوں، یہ مبارک کڑی اور مبارک سلسلہ یہیں پہ نہیں رکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنتے ہیں، رسول بنتے ہیں، مزید لوگوں کے لیے مبارک ثابت ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے بتایا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، تاکہ لوگ اس راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکے، اپنے لیے جنت کو بنا سکے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے ہی میں سے، تمہارے لوگوں ہی میں سے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ ایسا رسول ہے کہ جو چیزیں تمہیں مذرت میں ڈالتی ہیں، نقصان میں ڈالتی ہیں، وہ چیز اس نبی کو بڑی شاق گزرتی ہے، اور تمہارے فائدے کے لیے یہ نبی بڑے حریص ہوتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت رحیم اور شفیق ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پوری امت کے لیے بابرکت ثابت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا. اب مبارک ہستی وہ ہے، یہ مبارک لوگ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتے ہیں، احادیث اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگ مبارک ہیں، ایسے لوگ کی زندگی کے اندر برکت داخل ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر برکت رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ مبارک بنے، بابرکت بنے ہر چیز کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گناہوں سے علیحدگی اختیار کریں، گناہوں سے دوری اختیار کیجئے. گناہ اور برکت، گناہ اور مبارک، بابرکت، یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں، جدا جدا ہیں، دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے، جمع نہیں ہو سکتی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، آپ دیکھیں کیسے لوگ ہیں جو بڑے مالدار ہیں، خزانے والے ہیں، دولت والے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہے. چند مہینوں میں، چند ساعتوں میں ان کا سارا مال، ساری دولت ختم ہو جاتی ہے، دنیا کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک بیان فرماتے ہیں اور گناہ کی خطرناکیوں کو بیان کرتے ہیں، گناہ کی خطرناکیوں کو بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے شاگردوں، سنو، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو، عالم ربانی بننا چاہتے ہو، مبلغ اسلام بننا چاہتے ہو، اور قرآن کے مفسر بننا چاہتے ہو، حدیث کے اور مدرس بننا چاہتے ہو، گناہوں سے علیحدگی اختیار کرو، گناہوں سے دوری اختیار کرو، بابرکت زندگی اختیار کرو، مبارک بن جاؤ. جب تک آپ مبارک نہیں بنو گے، علم کسی کام کا نہیں ہے. علم سے نہ آپ کو فائدہ ہوگا، نہ امت کو فائدہ ہوگا، نہ آپ جہاں جس علاقے کے ہیں اس علاقے کو فائدہ ہوگا، نہ جامعہ کو فائدہ ہوگا، نہ ادارے کو فائدہ ہوگا. امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ گناہ کی خطرناکیوں کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو، وَمِنْ عُقُوبَةِ الْمَعَاصِي، کہ معصیت کی سزاؤں میں سے اور اس کی خطرناکیوں میں سے یہ ہے أَنَّهَا تَمْحَقُ بَرَكَةَ الْعُمُرِ، أَنَّهَا تَمْحَقُ بَرَكَةَ الْعُمُرِ، کہ یہ گناہ، یہ معصیت، یہ نمازوں کا چھوڑنا، یہ دین سے برگشتگی اختیار کرنا، دین سے دوری اختیار کرنا، قرآن سے دوری اختیار کرنا، حدیث سے دوری اختیار کرنا، صوم و صلاۃ سے دوری اختیار کرنا، میرے بھائیوں، زندگی کو بے برکت بنا دیتی، زندگی بے برکت ہو جاتی ہے، عمر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ برکت رزق، وہ برکت رزق، اور معصیت سے روزی کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ چاہتے ہو مالدار بننا نا؟ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس آرام و آشائش والی زندگی ہو، آپ کے پاس بینک بیلنس ہو، آپ کے پاس
عالم دین آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ گناہ کریں گے رزق کی برکت ختم ہو جائے گی. وَبَرَكَةَ الْعِلْمِ وَبَرَكَةَ الْعِلْمِ. بڑی بات کہی امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہو, علم کے اندر برکت چاہتے ہو, اپنے علم کو مبارک بنانا چاہتے ہو, مبارک عالم دین بننا چاہتے ہو, طالب علم بننا چاہتے ہو, گناہوں سے دوری اختیار کرو. اگر آپ گناہ کے قریب رہیں گے, چاہے سری گناہ کرے یا ظاہری گناہ کرے, دنیا کی نگاہیں دیکھے نہ دیکھے, اللہ کی نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے. رات کے سناٹے میں گناہ کرو, دین کے اجالے میں گناہ کرو, اساتذہ کے سامنے گناہ کرو, نگراں کے سامنے گناہ کرو, یا یہ کہ اکیلے میں گناہ کرو, اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے ہمارا بچ سکتے نہیں ہے. امام ابن قیم نے کہا کہ علم میں برکت ہو جاتا ہے, گناہ کی وجہ سے علم میں برکت ہو جاتا ہے. وَبَرَكَةَ الْعَمَلِ وَبَرَكَةَ الْعَمَلِ. اور عمل بھی بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. وَبَرَكَةَ الطَّاعَةِ. اور طاعت و بندگی کی بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. میرے بھائیو, خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی گناہ والی زندگی ہوگی, معصیت والی زندگی ہوگی, دین کی برکت ختم ہو جائے گی, دنیا کی برکت ختم ہو جائے گی. اس لیے گناہوں سے علاج کی اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا, سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا, ان امتوں کے بارے میں بتلایا جن قوم کے لوگوں نے, جن قوموں نے گناہوں کا ارتکاب کیا, معصیت کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو متنبہ کیا اور کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, کہ یہ بستیوں والے اگر یہ ایمان لاتے, واتقوا, اور اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے, اللہ کا تقوی اختیار کرتے, اللہ کا خوف اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض. اللہ تعالیٰ نے کہا ان قوموں کے لیے ہم زمین, ہم آسمان اور زمینوں کے برکت کے دہانے کھول دیتے. لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کی, اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا, اس لیے اللہ تعالیٰ کے عقاب کے شکار ہو گئے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کی گرفت کر لی. میرے بھائیوں, فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں سنو, گناہ کا اثر ہر حال میں ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ گناہ کا اثر نہیں ہو رہا ہے, گناہ کا اثر نہیں ہو رہا ہے. طلبہ شکایت کرتے ہیں, طلبہ سوال کرتے ہیں کلاسوں میں اور کلاسوں سے باہر بھی کہ جناب اور شیخ محترم, ہم اپنے سبق کو یاد کرتے ہیں, ہم اپنے سبق کو یاد کرتے ہیں, ہم نے فلاں متن کی کتاب یاد کر لی ہے, ہم نے فلاں حدیث کی کتاب یاد کر لی ہے, میں حافظ قرآن بن گیا, میں حافظ حدیث بن گیا. لیکن حال یہ ہے کہ لاکھ رکھنے کے باوجود, لاکھ حفظ کرنے کے باوجود, یاد کرنے کے باوجود اسباق یاد نہیں ہوتے ہیں, حدیثیں یاد نہیں رہتی ہے, قرآن کی آیتیں یاد نہیں رہتی ہے. میرے عزیزوں سن لو, اس کا جواب یہی ہے جو فضیل ابن عیاض کے اس قول کے اندر ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں انی لارا اثر معصیتی, کہ بے شک میں اپنے گناہوں کے اثر کو محسوس کرتا ہوں. علی خلق زوجتی و دابتی, جب میری بیوی کا مزاج بگڑ جاتا ہے, بدل جاتا ہے, میرے جانور کا مزاج جب بدل جاتا ہے, اس کو بھی یہ میں محسوس کرتا ہوں. یہ گناہوں کی وجہ سے جب جانوروں کا مزاج بدل سکتا ہے, جب بیوی کا مزاج بدل سکتا ہے, گناہوں کا اثر جب جانوروں پر ہو سکتا ہے, تو کیا ہماری زندگی پر نہیں ہوگا, ہمارے عمل کے اندر نہیں ہوگا, ہمارے کردار کے اوپر نہیں ہوگا, ہمارے اخلاق کے اوپر نہیں ہوگا, ہمارے علم کے اوپر نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں طلبہ مدارس و جامعات کے اندر ثانوی تلمذ طے کیے ہوئے بڑے بڑے مشائخ سے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدثین اور مفسرین سے سبق حاصل کرتے ہیں.
اگر دنیا میں عملی میدان میں کوئی اثر نمایاں نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ علماء تو ضرور ہے، انہوں نے کتابوں کے اسباق ضرور پڑھے ہیں اور آپ کی برکتاری ضرور کی ہے اور آپ کے صفحات کو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں جو برکت ہونی چاہیے اور ان کی جو زندگی مبارک ہونی چاہیے اور ان کے عمل کے اندر جو علم نمایاں ہونا چاہیے، یہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے ان کے علم سے قوم اور ملت کو، سماج کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، مدارس و جامعات کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے، ہمارے جن علماء کرام نے اپنی زندگی کو بابرکت بنایا، آپ ان کی تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کم تعداد ہونے کے باوجود ماضی میں علماء کرام کی تعداد آج کے زمانے سے کہیں کم تھی، لیکن میرے بھائی کم تھے، مبارک کم تھے، ان کی زندگی بابرکت تھی۔ اسی لیے مختصر مدت میں، مختصر اوقات میں، مختصر محنت اور مشقت کے باوجود ان کے عمل کے اندر اللہ نے برکت ڈال دی تھی، ان کی زندگی کو مبارک بنا دیا تھا۔ آپ دیکھیے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو، کیسی ان کی مبارک زندگی ہے کہ ایک فرد کھڑا ہوتا ہے ہندوستان کے علمی اور دعوتی فکری ماحول کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی نسل میں ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں، ان کی ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے کہ سب پورے متحدہ ہندوستان کے لیے، پورے بر صغیر کے لیے وہ سارے لوگ بابرکت ثابت ہوتے ہیں، چاہے وہ شاہ عبدالعزیز ہو، شاہ رفیع الدین ہو یا یہ کہ شاہ عبدالغنی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے علماء کرام تھے، فضلاء کرام تھے۔ ان کی مبارک زندگیوں کو آپ پڑھیے، ان کے کارناموں کو آپ پڑھیے۔ شیخ الحدیث محمد اسماعیل گجران والا رحمت اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تجدیدی کارنامے اور ان کے مسائل کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کا رہنے والا یہ عالم دین، یہ قرآن و حدیث کا سچا خادم کیسا بابرکت انسان تھا کہ ہندوستان کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ ہندوستان جب حجاز سے آئے اور اپنے والد کے مدرسے میں، شاہ عبد الرحیم کے مدرسے میں درس و تدریس کا آغاز کیا، لوگ کے اندر قرآن، لوگ کے مزاج کو قرآنی مزاج بنا دیا۔ سب سے پہلا فارسی کا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فتح الرحمان کے نام سے کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے بھی شاہ رفیع الدین اردو میں قرآن کا پہلا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے ہندوستان کا کہ قرآن کے ترجمے کو گناہ سمجھا جاتا تھا، لوگ قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ لیکن ایسے پرآشور دور میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، ان کے فرزندوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے اور یہ ثابت کیا کہ اللہ نے ان کی زندگی کو مبارک بنایا ہے، ان کی زندگی بابرکت زندگی۔ اسی طرح وقت اجازت نہیں دیتا، باتیں بہت ساری ہیں۔ تحریک شہیدین کے جالوں کو آپ دیکھیں، آپ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیں، آپ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیں جو شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے۔ تحریک شہیدین کی داستانوں کو پڑھو میرے بھائیوں، ان علماء کرام کے کارناموں کو پڑھو جس تحریک سے جڑے تھے۔ مولانا مسعود عالم ندوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھ جائیے اور ان کی کتاب کو پڑھیے، ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، اس میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جن کی زندگی سدا اور مسلم اور سراپا برکت تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم طلبا، ہم علماء اپنی زندگی کو مبارک زندگی بنائے، بابرکت زندگی بنائے۔ ہجوم مت بنو، بھیڑ مت بنو، بھیڑ میں اپنی شناخت قائم کرو، بھیڑ کے اندر رہ کر نمایاں کامیابی حاصل کرو، خود اپنی ذات کے لیے اور دوسرے لوگ کے لیے بابرکت بن جاؤ، مبارک بن جاؤ۔ میرے بھائی میاں صاحب کی طرح مبارک زندگی آپ کی ہو اور اسی طرح میاں صاحب کے شاگردوں کی طرح آپ کی مبارک زندگی ہو۔ آپ کی زندگی صوبہ بہار، ریاست بہار کے
سید علماء کرام کی طرح مبارک زندگی ہو آپ کی زندگی. اور بھائی جامعہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مبارک زندگی ہو. چندن والا کی خاک سے اٹھنے والا ایک انسان علم دعوت کا اور قرآن و حدیث کا خادم بن جاتا ہے. جامعہ امام ابن تیمیہ کی تاسیس کرتا ہے, سینکڑوں کتابوں کی تصریف کرتا ہے. آپ اسی بہار کے اندر رہتے ہیں. آپ کو علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ, عبدالوہاب عالمی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے سینکڑوں علماء کرام کی مبارک زندگیوں کا تذکرہ جو ہے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. ان کی سیرت کو پڑھو, ان کی سوا اور ان کے سوالوں کو پڑھو. اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ, اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کرو. تبدیل آؤ میرے بھائیوں. گناہوں کے کھول میں کب تک رہو گے اور راتوں کی تاریکوں میں کب تک سفر کرتے رہو گے؟ روشنی میں آ جاؤ, اجالے میں آ جاؤ اور حقیقی معنوں میں عالم دین بن جاؤ, عالم ربانی بن جاؤ. اپنے لیے مبارک بنو, پوری قوم کے لیے مبارک بنو, پورے سماج کے لیے بنو, اپنے ملک کے لیے بنو, اپنے وطن کے لیے بنو, اپنی جامعہ کے لیے بنو, اپنے مؤسسین اور بانیان, اپنے ذمہ داروں, اپنے اساتذہ کے لیے بنو. تب جا کے آپ ایک بہتر طالب علم, آپ کی زندگی, ہماری زندگی بہتر زندگی ہو سکتی ہے. ورنہ اس طرح بے برکت والی زندگی گزار کر, دین سے دوری والی زندگی گزار کر, اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزار کر کوئی فائدہ نہیں ہے, سوائے افسوس کے, سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی کو بابرکت زندگی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے اندر برکت ڈال دے, عمل کے اندر برکت ڈال دے, قول کے اندر برکت ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے, ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.